الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ دوشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق جلوہ فراز مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند نصیحت و موص باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے، تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و عرفہ خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور پھر ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات اور خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اوتم پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی امت یا گروہ یا شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں، غلاموں اور اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 100 عظیم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ لکھا، اور یہ نام اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا، تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پہ لکھتا۔ عقیدت نبھائی میرٹ کی بنیاد پہ، اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ تو حضور کے اخلاق حسنہ پہ کچھ باتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو برتاؤ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے۔ ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں ہوا۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ حدشات کا ذکر کیا۔ تو سیدہ کے لفظ سنیے گا، آپ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا۔ آپ فرماتی قسم با خدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا، آپ تو دکھیوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں اور یتیموں کا سہارا ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے عرض کیا وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں، آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلیں اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی تھی۔ اس کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا اور میرے حضور نے یوں انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا۔ آسمان پہ بادل نمودار ہوا، چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگیں، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جب جناب ابو طالب نے دیکھا نا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتے ہیں یہ گوری رنگت والا میرا بھتیجا
جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اہل خانہ کے ساتھ میرے کریم کا برتاؤ کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور گھر تشریف لاتے ہیں رات کو اور گھر والوں کو آہستہ آواز میں سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے، اور اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے۔ اما عائشہ سے عرض کیا گیا نا، حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کی باتیں ہوں گی۔ سنیے گا، سیدہ فرماتی ہیں حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ بھائی جان، یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے، دو باتیں ہیں، یا متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔ لوگوں کے رویے آپ لوگ بھی دیکھتے پڑھتے ہو۔ دولت ایک ہے تو امتحان، اور اس کا نشہ بھی انسان کو اتنی جلدی نیچے نہیں آنے دیتا، اور عجیب عجیب کہانیاں میرے اور آپ کے سامنے، اور فخری انداز میں میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، میرے کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ۔ وہ کہتا ہے مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں۔ اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں، میں جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، میں بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو یہ دیکھنا ہوگا، دو باتیں ہوں گی، تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ حضور اصحاب کے مابین تشریف فرما ہے، کھانا بنانا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا۔ فرمایا کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی آگ جلانے کے لیے، فرمایا میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے، اور جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے۔ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ، کاموں میں ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اہل خانہ کے ساتھ حضور کا محبت کا رشتہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، فرمایا اس میں کچھ بچا لینا۔ انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھے؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹے جاؤ ابو سے کہو کہ وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں۔ سیدہ نے آ کے حضور سے عرض کیا ماں جی چادر مانگ رہی ہیں۔ حضور فرماتے بیٹے جاؤ والدہ سے پوچھو کیا کرنی ہے۔ آپ گھر آئی، حضور تشریف لے آئے، فرمایا خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگ دی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا۔ یہ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے۔ یہ تو میرے کریم ہے نا، صحابہ کی زندگی کو پڑھیے جو حضور کے تربیت یافتہ تھے، ان کا اہل خانہ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ سنیے گا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی۔ بھائی جان شوہر میں 6 خوبیاں ہوں گھر بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا کچھ لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے، وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں۔ باہر لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر اچھے، اور بعض لوگ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے، شہرت دونوں طرف ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے بات سناتے ہیں کہ میں کام کرتا تھا کسی آفس میں، تو مجھے صاحب نے ایک دن کہا گھر میں کچھ ضروری کام ہے، تو کہتے میں گھر آیا تو کمرے میں صاحب کی تصویر لگی تھی، اس میں وہ مسکرا رہے تھے، مجھے دیکھ کے اچھا لگا، تو بے اختیار میرے لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے خاتون خانہ نے مسکراتے دیکھ لیا، پوچھا کیوں مسکرائے؟ تو اس نے کہا میں نے بتایا مجھے 20 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے، میں نے کبھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا،
یہ تصویر میں دیکھا تو اچھا لگا. تو وہ کہتے جب یہ میں نے بات کی تو وہ کھل کھلا کے ہنسی. تو اس نے کہا ابا جی تو کی ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بھی کل کمائی ہے یہ تصویر دکھائی گئی تھی اور شادی ہوئی. اور جب کبھی دل اداس ہوتا ہے کہ صاحب کو مسکراتے دیکھوں تو کمرے میں آ کے یہ سونی سی تصویر دیکھ لیں. بعض لوگوں کے پاس معذرت سے بھائی دل بری ہوتی کوئی نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے. ہمارے ہاں ویسے تصور ہے مرد کا بچہ بنتا ہے وہ گھر میں روب ہونا چاہیے, دبدبا ہونا چاہیے. گھر میں تو اس طرح نہیں رہنا چاہیے یار. تو خیر یہ رویے ہیں, یہ تربیت ہے, یہ سکھایا جاتا ہے اور باقاعدہ اس پہ محنت بھی ہوتی ہے. تو فرماتی ہیں اچھی عادت آتے مسکراتے جاتے اور تیسری اچھی عادت آپ فرماتی ہیں کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی اور شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے اور یہ شوہر کا حق ہے. بروز حشر کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے کہ یہ آپ نے ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ کیوں لی, کوئی مواخذہ نہیں ہوگا, معذرت سے کہوں گا, اور کوئی بے ادبی نہیں. ظاہر ہے جب ہم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں تو پھر دیواریں اور پھر ضد پیدا ہوتی ہے, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور یہ مسائل ہماری نظروں سے گزرے ہیں. تو چوتھی اچھی عادت آپ فرما دی کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی ہیں اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی نا, کھانا پیش کیا, کپڑے دھو کے دے دیے, تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا گیا, کھانا لذیذ تھا, کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. تو کہا بیٹا آپ نے کھانا اچھا بنایا. تو وہ رونے لگی. کہا آپ شرمندہ کر رہے ہو, میں تعریف کروں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں, آپ کے مرید پہ آیا ہے. اس نے کہا 20-25 سال جتنا بھی عرصہ اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا, وہ کہتی اتنے سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. دیکھیں انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لاتے ہیں اور اہل خانہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو عرض کیا حضور روٹی اور سرکہ ہے, سالن نہیں ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے, واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا بھائی. کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ. ظاہر عورتیں جب کھانا بناتی ہیں تو کھانے میں نمک مرچ اندازے سے ہی ڈالا جاتا ہے. تو کبھی زیادہ کم کی کہانی, کم تو برداشت ہو سکتا ہے, لیکن زیادہ ہو جائے تو حضرت کے رویے دیکھنے والے گور کے دیکھے گا, گالی دے گا, برتن دیوار سے مارے گا, اور آواز کیا آئے گی کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت بھائی ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا, یہ کوئی رویے ہے. پانچویں اچھی عادت یہ تعریف بھی کرتے ہیں, یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور چھٹی اچھی عادت بھائی جان ہمارا کہنا ہے کہ اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالفتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی, میں سچ کہہ رہا ہوں, اور وہ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے. کہتے ہیں مولانا 3-4 بچے ہو گئے, اب کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بھائی جن کے مشورے پر آپ نے طلاق دی تھی, جس عورت نے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا نا کہ میں اپنی ماں دی جمی نہیں تینوں میں اس کا عارضی فارغ نہ کرا, بھائی جان پھر دشمنی ہے. ہم نے دیکھا زیادہ تر گھر جو اجڑتے ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے اجڑتے ہیں, اور وہ گھر جلدی جو ہے وہ برباد ہوتے ہیں. وہ جلدی اس گھر میں دیواریں کھڑی ہوتی جس گھر کا مرد کانوں کا کچا ہوتا ہے, جس کی اپنی کوئی رائے نہیں نہ ہوتی. ہمارا کہنا بھائی اگر شعور پختہ نہیں ہو, کل کامل نہیں تو نکاح نہ کرو یار. انسان کو کچھ دیکھ لینا چاہیے کہ یار سارا قصور اس کا ہی تو نہیں. جو کہانی سنا رہے ہیں, جو آپ کو کچھ بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہو, لیکن ہم کانوں کے اور باقاعدہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں تو فارغ کر سو, ہم لڑکیوں کی لائن لگا دیں گے اور وہ جذباتی ہو کے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تنہائی, وحشت, خوف, نہ بچے نہ بیوی پاس, اور ان کے کہنے میں طلاق تو دے دی, لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتا تو پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آتا. وہ تو اپنی دنیا میں چلے گئے بھائی. اب نہ بیوی پاس, نہ بچے, نہ کھانا. بھائی جان اب تو کپڑے بھی دھو کے نہیں دیتے. جن کے کہنے پہ کہا تھا اس نے طلاق دی تھی, ہم کہتے جاؤ جا کے اس سے مشورہ لو, اس سے ہی حل اس کا نکلواؤ. صرف ایک بات دھیان سے سنیں گے, آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے, تکرار ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں پتر انہوں 6 مہینے لوا یعنی عقل ٹکانے آ گئے. اچھا پہلی بات تو یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائی ہمیں اچھے لگے. اور دوسری بات جو مشورہ یہ دیتے ہیں نا جس کو 6 ماہ لگواؤ, نہ اس جوان سے سوال ہے. اور میں
سچی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں 6 ماہ لگوائے اور ہن اکھ چھپائی دکھاندی نہیں ہے، اور یہ آپ کا گھر برباد کرنے میں آپ کی مدد ضرور کر رہا ہے، آپ کا گھر بسائے گا نہیں یہ۔ اور میرا سوال ہے اس حکیم سے جو اپنے دوست کو یہ مشورہ دے رہا ہے، اس چچا سے، اس تائے سے، جو بھی رشتہ ہے اس کا، جو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تو 6 مہینے لگوا، اور میں نے لگوائی اور میری زندگی بڑی سوکھی ہے۔ میرا سوال اسی سے ہے، کبھی بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنی ہے، تمہارے لیے کوئی پیار، کوئی اداسیاں، کوئی محبت کا نغمہ، کوئی احترام کی کہانی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں بتاتا چلوں کیوں، اس لیے کہ اس کے بوڑھے ماں باپ نے سمجھایا تھا بیٹی کو، بیٹے تو طلاق لے کے آگے تیری بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، کون دیکھنے آئے گا رشتہ؟ وہ تو ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی ہے، معذرت سے تلخ جملہ ہے، وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، اور یہ حکیم بنا ہے اور اپنے دوستوں کو مشورہ دے رہا ہے، میں نے 6 ماہ لگوائے اور اکھ چھپائی نہیں دکھانی، تو بھی 6 ماہ لگوا۔ تو یہ گھر اجاڑنے میں آپ کی مدد ضرور کرے گا، گھر بسائے گا نہیں۔ تو فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ معاف کر دیتے۔ ہمارا کہنا ہے بھائی کمرے کی آواز باہر نہ نکالا کرو، ہو جاتا ہے اختلاف، ہو جاتی ہیں ناراضگیاں، ہو جاتے ہیں جھگڑے۔ مجھے ایک صاحب کہتے جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے، میری ہمشیرہ کریں گے۔ میں نے کہا بھائی آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہیں، اور یہ بہنوئی کہاں سے آگے بھائی؟ وہ اپنے گھر والا ہے، وہ اپنے گھر کے فیصلے نپٹائے۔ یہ جو کھاتے پیتے بہنوئی ہوتے ہیں نا، داماد ہوتے ہیں، ان کی سسرال میں بڑی چلتی ہے، تو وہ سنے گا اس کی؟ تو خیر یہ کچھ تلخیاں ہمارے معاشرے میں، پمبا کجا کجا نہم کے ہما داغ داغ است، خون رس رہا جگہ جگہ سے، کہاں کہاں بندہ روئی رکھے۔ تو یہ 6 خوبیاں جس شوہر میں ہوں گی نا بھائی، گھر خوبصورت ہوگا۔ آپ فرما دی آتے مسکراتے جاتے مسکراتے، خرچ دینے میں بخل ہے، خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بعض بتاتے ہو کہتے بڑی ملنگ عورت اللہ نے دیتی ہے، کدی کوئی انہیں نہ کو منگیا نہ کو میں دیتا، تو کتنی بری بات ہے۔ تو 5ویں اچھی عادت کہ یہ تعریف بھی کرتے ہیں، اور 6ٹھی اچھی عادت معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو حضور کا اہل خانہ اور حضور کے اصحاب کی میں نے کچھ باتیں آپ کو سنائی، تو گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کتنا اچھا تھا۔ اخلاق دیکھنے ہو تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے۔ یار حضرت زید بن حارثہ یہ اعلان نبوت سے پہلے حضور کے پاس آئے، اور چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے کے آ گئے۔ حضور فرماتے اس کی ضرورت نہیں، زید کو اختیار ہے، جانا چاہے تو نہیں منع کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا چچا والد آئے ہیں، کہا حضور آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ یہ غلاموں کے ساتھ حضور کا برتاؤ ہے۔ یار بلال حبشی امیہ کا غلام ہے نا، باری پتھر سینے پہ، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا بلال حبشی کو، اس ظالم نے بلال کی کھلڑی ادھیڑ دی جناب۔ لیکن جب حضور کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہوئی تو اعزاز سنیے گا، حضور معراج کی خلوتوں سے واپس تشریف لائے، بلال کو قریب کر کے فرمایا کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو، جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے۔ میرے نبی نے غلاموں کو عزت عطا فرمائی۔ ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے، اور یہ تجارتی مال لینے جاتا وہاں سے شام سے، اور وہاں سے خرید کے مدینے کی منڈی میں لاتا۔ ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید لیا جس کا نام سالم تھا، اور اس غرض سے خریدا کہ یہ سامان اٹھانے میں مدد کرے گا اور اس کو جا کے مدینے کی منڈی میں بیچ دوں گا۔ جسے خریدا اس کا نام میں نے عرض کیا سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں تھا، دبلا پتلا تھا، 12-13 سال عمر ہوگی۔ اس کو خرید لایا، سامان 2 دن میں بک گیا، لیکن اس کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی۔ ظاہر ہے بھائی خرید و فروخت ہو تو نفع نقصان لوگ پہلے دیکھتے، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا۔ 3 دن اس نے اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا۔ جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسہ دینے والی۔ کسی نے بھی اس پہ رحم نہ کیا۔ تثبیتہ نامی خاتون تھی، رحم دل تھی، خرید لیا اس نے، اور اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے۔ ابو حذیفہ مکہ کا تاجر اور تجارتی سامان بیچتا بیچتا مدینے میں آیا، اس کی رحم دلی کے چرچے سنے، سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا، نکاح ہوا، بیوی غلام کو لے کے یہ مکہ آ گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دوست تھا، ملاقات کے لیے گیا تو ان دنوں میں عثمان غنی مشرف بھائی اسلام ہو چکے تھے۔ جب ملاقات ہوئی تو دعوت دین دی تو یہ بھی ایمان لے آئے، بیوی بھی اور غلام بھی ایمان لے آئے۔
اور سالم کو آزاد کر دیا گیا اور اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ سنیے گا یار، سالم کو اللہ نے لہجہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا، زیادہ وقت حضور کے پاس گزرتا، قرآن کی آیت اترتی سیکھنے چلے جاتے۔ ایک دن سالم قرآن پڑھ رہے تھے، حضور مسکرا رہے تھے۔ سالم قرآن پڑھ رہے تھے، میرے نبی فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں تڑپنے والا بھائی، اور آج حضور کے لبوں پہ اس کے لیے یہ کلمات کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری میری امت میں پیدا فرمائے۔ حوصلہ افزائی انسانی فطرت۔ میرے نبی مدینہ کی گلی سے گزرے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ابو موسیٰ اشعری کا گھر تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سادہ اماں عائشہ بھی تھے، وہیں رک گئے۔ اگلے دن ملاقات ہوئی تو حضور فرماتے کل گزرے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، بڑا اچھا پڑھتے ہو۔ عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ یار حضرت عاصم یہ مسجد نبوی کے امام اور قرات کا بہت بڑا نام ہے، ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی، یہ قرآن سے محبت بڑی کرتے تھے۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ عاصم آپ کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ آپ فرماتے ایک شب سویا اور حضور خواب میں ملے، فرمائے قریب آؤ نا، کہتے میں حضور کے قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے، کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے۔ قرآن پڑھا کرو اور اس شوق سے پڑھا کرو کہ قسمت یاوری کرے یار، جس طرح حضرت عاصم کی خواب میں حضور آئے تو حضور ہماری خواب میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو خیر حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ حضور فرماتے اللہ شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے۔ سنیے گا یار، ہجرت کا وقت آیا نا، ہجرت کر کے صحابہ مدینہ آئے، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی، اب مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے، کیا آپ کھڑے ہوئے؟ اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے، کیا ان شخصیات میں سے کوئی شخصیت آگے کھڑے ہوئی؟ نہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، نہ اور کوئی جلیل القدر صحابی۔ بھائی جان سنیے گا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے۔ فرمایا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یار پھر مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے سالم کو دھوپ میں تڑپتے دیکھا، آج مسلمانوں کی امامت کا شرف اور امام بنا دیکھا تو کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، فخر سے کہنے لگا، کچھ یوں کہہ گیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت انسان کو عزت و عروج پاک پن عطا فرماتی ہے۔ میرے نبی تو غلاموں کو اتنا پیار دیتے ہیں یار، اور میں اور آپ اپنے اپنے رویے دیکھ سکتے ہیں، ہماری فیکٹری، کارخانے، دکان میں، گھر میں کام کرنے والی بیٹیاں، بوڑھی مائیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا برتاؤ انسان بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ معذرت سے کہوں گا، جہاں سٹیٹس کا معاملہ وہاں اخلاقی ساری قدریں جانتے ہیں، اور جہاں اونچ نیچ کی بات آتی تو وہاں ہاتھ بھی برے نہیں ملاتے، پورے بھی نہیں ملتے، وہاں طبیعتوں میں دل بھری بھی نہیں آتی۔ یار یہ اللہ کی تقسیم ہے یار، اللہ نے آپ کو دولت زیادہ دے دی، وہ غربت کی لکیر پہ ہے، امتحان اس کا بھی ہے ہمارا بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت دیں۔ ہمارا کہنا ہے ملازم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، ہاں اس سے مشورہ بھی کیا کرو، بھائی جان اس کو عزت تو دو نا یار۔ اور یاد رکھیے گا جس گھر کا ملازم اور ڈرائیور خوشحال نہیں نہ ہوتا اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت دیا کرو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا تھا سنیے گا۔ 53 سال حضور نے مکہ میں گزارے، اور مکہ والوں کے رویے، گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، اوجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا گیا۔ 3 سال شیب ابی طالب میں محصور رہے، طائف والوں نے پتھر مارے اور ہجرت پہ مجبور کیا۔ در و دیوار، شجر و حجر کو دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا تھا، کہا تھا میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑ کے جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے۔ اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت ہے بھائی۔ آپ اس گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو عارضی رہائش کسی بڑے شہر میں لے جانی ہو تو کیا آسان ہوگی؟ گلیاں دے ککھ بھی رون لگ پہ نے بھائی، فطری محبتیں 4 ہیں، وطن، مال، اولاد اور جان، اور صحابہ نے یہ 4 قربانیاں دی ہیں۔ وطن چھوڑنا آسان نہیں تھا، جب یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے نا تو بلال حبشی بیمار ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر بیمار ہو گئے، بلال تو دکھی اشار پڑھتے اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزار آئیں، تو سیدہ عائشہ نے حضور سے عرض کیا حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے، کیوں ہاتھ اٹھے؟ فرمایا اللہ میں دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اے اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ آسان تو نہیں تھا لیکن چھوڑ دیا مکہ کو، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے نا تو عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دو مجھے،
حرم کعبہ میں حضور کی آرزو تھی کہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں، دو ٹوک کہا نہیں ملے گی۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ میرے پاس ہوگی چابی، کہا یہ صرف باتیں ہیں، تلخی تھی طبیعت میں بڑی۔ حضور مکہ سے مدینہ آئے، سنیے گا دوست، جب حضور مدینہ آئے، اچھا یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت طاقت نہیں تھی، حکومت نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، اور جو صحابہ اور حضور کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کیے، یہ برداشت کیا، صبر کیا، یہ ان کی مجبوری تھی؟ کہنے والے کہہ سکتے ہیں، لیکن سنو یار، حکومت، اقتدار، طاقت کے ساتھ اللہ کے رسول مکہ آئے، دوبارہ 10,000 کا لشکر لے کے آئے، تو اب دیکھیے گا طبیعت میں تحمل، درگزر، برداشت کس قدر زیادہ ہے۔ نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، بستیاں اجاڑ دیتا تھا، حضور فاتح بن کے جب مکہ آئے نا، راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس عاجزی اور انکساری سے داخل ہوئے۔ حضور جب لشکر لے کے آئے نا تو ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے تھے، مہربانی فرمائیں، من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن، فرمائے جو تیرے گھر میں داخل ہوگا امان دی جائے گی۔ عرض کی حضور گھر چھوٹا ہے، فرمائے کنڈیاں بند کر لے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی۔ دشمن لائن میں کھڑے ہیں، اور یہ دشمن اگر اپنی سزا خود متعین کرتے تو کم سے کم کیا ہوتی؟ یہ یہیں کہتے کہ ہمیں شہر سے نکال دیا جائے، قتل نہ کیا جائے، بس مہربانی یہ کریں کہ ہمیں شہر سے نکال دیں۔ حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ عرض کی کہ آپ ایک شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں۔ معاف کر دیا یار۔ اکرمہ کی بیوی آ گئی، یہ دوڑ کے جدہ چلا گیا، عرض کی حضور اگر آ جائے تو فرمایا معاف کر دوں گا۔ عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا، فرمایا میں جانتا ہوں، لے آؤ اسے۔ وہ ڈھونڈ لائی اور حضور کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت وحشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چیرا، کلیجہ نکالا، کتنی بے دردی سے حضور کے چچا کو شہید کیا، بڑی محبت تھی سرکار کی امیر حمزہ سے، امیر طیبہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور فرماتے جاؤ میں نے معاف کیا، بس اتنا کہا، میرے سامنے نہ آنا، آپ سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا۔ شام چلے گئے یار، پیچ و تاب کھاتے رہے، اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا، مجھ سے کوئی کام لے لے اللہ۔ وہ نیزہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا جس سے امیر حمزہ کو شہید کیا، جب یمامہ کی جنگ چھڑی نا تو مسلمہ کذاب کو اسی نیزے کے ساتھ حضرت وحشی نے ذبح کیا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر دے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کے بڑے دشمن کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت وحشی کو معاف کر۔ عثمان بن طلحہ کے بارے میں فرمایا بلاؤ اسے، حاضر خدمت ہوئی، فرمایا میں نے کہا تھا نا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ سنیے گا دوست، حضور نے چابی لی، حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ اب کعبے کا کلید بردار ہونا یہ اعزاز ہے۔ آرزو کس کی نہیں تھی یار؟ سیدنا صدیق اکبر کی۔ یہ آرزو کس کی نہیں تھی؟ حضرت عمر فاروق کی، دیگر اصحاب کی بھی تھی، لیکن رسول اللہ باہر تشریف لائے اور چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں تھی، فرمایا آپ کے پاس رہے گی، اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے۔ اب رک جائیے، ٹھہر جائیے، تھم جائیے۔ میں نے اتنی ساری حضور کی باتیں سنائی، دشمنوں کو حضور نے کتنا پیار دیا، معاف کیا۔ یار بدر کے قیدی جنہیں صحابہ رسیوں کے ساتھ جکڑ رہے تھے، کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی لیٹ جاتے ہیں، عرض کی حضور یہ طبیعت میں اضطراب، فرمایا یہ جو قیدیوں کو رسیوں سے تم نے جکڑا ہوا ہے نا سختی سے، فرمایا مجھے یہ تکلیف دے رہی ہے۔ مخالفین کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ، اب میں اور آپ دیکھیں ہماری طبیعت میں درگزر کس قدر ہے، برداشت کس قدر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم اصولوں کے لوگ ہیں، ہم تھک کے نہیں چٹتے، بڑی باتیں ہم سناتے ہیں۔ میں کسی دوست کی کہانی نہیں سناؤں گا، جھگڑا ہوا راستے بدل لیے، کسی ہمسائے کی کہانی نہیں سنانے لگا، اختلاف ہوا اور پھر اس کے بعد ہم نے دوبارہ ان کی خوشیوں میں اور ان کے جنازوں میں شرکت نہ کی، بری بات۔ ہمسایوں کے بہت سارے حق ہیں، ناراضگی سے منع کیا گیا۔ میں بات سنانے لگا ہوں ماں جائوں کی، سگے بھائیوں کی۔ بھائیوں کی ناراضگی ہوئی کس بات پہ؟ بچوں پہ۔ بچے تو 10-20 منٹ بعد دوبارہ کھلے میدان میں ہوتے ہیں۔ بھائیوں کا جھگڑا ہوا 1 انچ دیوار رکھنے پہ، کیا اوقات ہے اس کی یار۔ بھائیوں کا جھگڑا ہوا وراثت تقسیم ہوئی نا، یہ گھر چھوٹا اور اس کا ریٹ کام زیادہ، اس پہ جھگڑے ہوئے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، تو ناراضگی ہماری ہوئی تو اس کے بعد یہ ناراضگی کتنی دیر رہی؟ 2-3 دن؟ نہیں بھائی، کم از کم 25-30 سال۔ ساری زندگی بھائی نے بھائی سے کلام نہ کیا، چوکوں میں بیٹھ کے، دوستوں میں بیٹھ کے، برادری میں بیٹھ کے
ہم ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالتے رہے اور ساری زندگی بھائی نے بھائی سے کلام ہی نہیں کیا. میں اس بھائی سے سوال کروں گا جو اپنے بھائی سے ناراض ہوا. یہ کچھ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ یار کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے کبھی اپنا بچپن یاد نہیں آیا؟ بچپن کی بڑی حسین یادیں ہیں، میرے پاس بھی ہیں، آپ کے پاس بھی ہیں. سونے کا نوالا نہیں بھائی، ہم تو غربت سے اٹھے ہیں لوگ. یاد نہیں آتا اپنے والد کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے؟ یاد نہیں آتا یار ریڑھی پہ پھل بیچتے؟ یاد نہیں آتا فیکٹری میں 18 گھنٹے رات 2 بجے ہمارا بوڑھا باپ واپس آتا تھا؟ یاد نہیں آتا یار کہ ہمارا ابا پردیس کے دھکے بھی کھا کے آیا، ہماری خوشیاں اور ہمارے سپنے پورے کرنے کے لیے کوڑتے تھے یار چھوٹے جب ہوتے تھے نا کہ یا اللہ جلدی سے ہمیں بڑا کر دے. اور یا اللہ ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو بڑی محنت کرتے دیکھا، اس بوڑھے باپ کے سارے خواب پورے کریں گے، اسائی پیری بنیں گے. خاک اسائی پیری بنے، حج کروائیں گے ابا کو، عمرہ کروائیں گے ابا کو. یہ خواب میں نے بھی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے. بڑے ہوئے، شادیاں ہوئیں، جھگڑا ہوا اور پھر دیواریں اتنی اونچی. اور ایک اور بات عرض کروں گا یار، کیا کبھی ماضی کے دریچوں میں بچپن نہیں یاد آیا؟ انگلی تھام کے چلتے تھے، ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے یار، ایک برتن میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک بستر میں سوتے تھے. یاد آتا ہے؟ ہمیں بھی یاد آتا ہے. تو اب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ یار ہمیں وہ پیار کی کہانی، وہ نغمہ کہاں گیا یار؟ صفاق اتنے ہو گئے یار، شاید کے سینے میں دل نہیں، ہم لوگ پتھر رکھتے ہیں. یہ ناراضگیاں اتنی طول پکڑ گئیں. ہاں، اور ناراضگیاں ہم لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی بڑی ہوگی نا، اس کو میری ضرورت ہوگی. ظاہر ہے بھائی، نئی رشتہ داری جب ہم جوڑتے ہیں تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا رابطہ کیسا ہے. اگر اچھا ہوا تو پھر جلدی رشتہ داری جوڑتی ہے، اور اگر اچھا نہ ہو تو لوگ فیصلہ کر دے بھائی اس نے اپنوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی، ہمارے ساتھ کیا نبھائے گا. تو یہ محض ناک کے لیے، جس طرح وہ کہتے ہیں گدے نو باپ آکھن نال کون سا وہ باپ بن جاتا ہے. مطلب نکالو، اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. اس کو ٹھڈے ماروں گا، اس کو دھکے دوں گا، اس کو گالی دوں گا، اس کو برادری میں ذلیل کروں گا. وہ 20 سال انتظار میں، اور اس کو بھی پتہ اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اور یہ ساری باتیں سننے کے لیے، دھکے کھانے کے لیے، ٹھڈے کھانے کے لیے تیار گیا ہے. اس کا بھی کلیجہ ٹھنڈا ہوا، اس نے بھی اپنا مطلب نکالا. یہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں. ناراضگی اسی جگہ پہ کھڑی ہے. اچھا، یہ ناراضگی صرف ہماری زندگی تک نہیں، یہ ناراضگی ہم نے مرنے کے بعد بھی چھوڑ دی. دیکھو، بستر علالت ہے، زندگی موت سے جنگ ہے، اور موت کا فرشتہ موت سامنے رقص کر رہی ہے. بچے سامنے آ کے بیٹھ کے، جذباتی رشتے ہیں بھائی. اور بچوں کو کیا کہا کہ میں نے تمہاری پھپھو کا حق نہیں دیا تھا، اس نے حق مانگا تھا تو میں نے اسے گھر سے نکال دیا. کیا مرتے وقت دیکھو، بیماری میں بندے کا ذہن بن جاتا ہے نا کہ میں بالآخر مرنے لگا ہوں تو اپنے سے میں معذرت کر لوں. کیا بہن کو بلایا، کہا جلدی سے پھپھو کو لے آؤ، میں اس کا حق بھی دوں اور اس سے ہاتھ جوڑ کے معذرت بھی کروں؟ نہ. کیا ہم نے کہا کہ جلدی سے میرے بڑے بھائی کو، جس نے میری خاطر، ہمارے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی جوانی جو ہے وہ ہمارے نام لگا دی، وہ خود پڑھ نہ سکا اور وہ لوگوں کی، وہ پردیس کے دھکے کھاتا رہا، مزدوریاں کرتا رہا، ہمیں پڑھایا لکھایا بڑا کیا، اور آج ہم اس کے احسانوں کو بھول گئے؟ ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں کہ جنہوں نے پروان چڑھایا ہوتا ہے نا، لوگ پہلے اسے دھکا دیتے ہیں. تو کیا ہمیں مرتے وقت بھی کیا خیال آیا کہ یار اس بھائی کے احسان اتنے ہیں جس کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا، غربت کی لکیر پہ دھکا دے دیا، جلدی سے بلا لاؤ، میں اپنے بڑے بھائی سے، بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہو تو اس سے معذرت کر لوں؟ نہیں دوست، ہم مرنے لگے، ہم جانے لگے، ہم قبر میں اترنے لگے، کسی کے کندھوں پہ سوار ہونے لگے. چند سانسیں ہمارے پاس تھی تو بچوں سے وعدہ کیا لیا، ہم مر گئے، میں مر گیا تو میری بہن کو میرے گھر نہیں آنے دینا، دھکے دے کے نکال دینا. میں مر گیا تو اپنے تائے نو میرے جنازے تے نہیں آن دینا. ہم نے زندگی میں نفرت کی، نفرت کمائی، اور جب مرنے لگے، جانے لگے تو ہم نے آنے والی نسلوں میں بھی ہم نے نفرت چھوڑ دی. یہ تو بہن بھائیوں کی بات سنائی نا. بات تھوڑی سی آگے بڑھا دوں تو ہم نے ایسے صفاق اور نالائق اولاد بھی دیکھی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اپنا تعلق ختم کر لیا انتہائی معذرت سے. میرے دیہات کا ایک بوڑھا، اور اس کا جھگڑا اپنے بچوں سے ہوا، اور بیٹے نے وعدہ کر لیا، ابا جی اگر آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا، میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. باپ دنیا سے پہلے چلا گیا. محلے دار، رشتہ دار جا کے اس کا ترلا کیا، یار ٹھیک ہے زندگی میں جو ہوا، اب تیرا حق ہے، غسل دو، کفن پہناؤ، اور اس کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھاؤ، قبر میں اتارو، جنازہ پڑھو اور مٹی ڈالو اور آنسو بہاؤ، یہ تیرا حق بنتا ہے. 2 لفظوں میں اس نے کہا آپ جا سکتے ہیں.
میں نے والد سے وعدہ کیا تھا آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا، بس بات ختم۔ بھائی جان نہ غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ آنسو بہائے، نہ جنازہ پڑھا۔ بتائیے گا ایسے نالائق بیٹے کو اللہ معاف کرے گا؟ بتائیے گا ایسی نالائق اولاد کو اللہ راستہ دے گا؟ زندگی کبھی بھی راستہ نہیں دے گی۔ اور ایسی نالائق اولاد کی اللہ نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ حج قبول کرے گا، نہ سخاوت قبول کرے گا، اگر یہ بوڑھے دنیا سے زخمی گئے۔ مجھے ٹوبا ٹیک سے ایک نوجوان ملا، 18-20 سال اس کی عمر، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور تھا۔ مجھے دوستوں نے بتایا یہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، صبح لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ آج کا جوان چونک چباروں میں نظر آتا ہے، چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ کتنا سعادت مند ہے، خود بھی اور لوگوں کو بھی نماز کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے اچھا لگا، بہت ساری دعائیں لبوں پہ تھی اور کچھ نہا خانے قلب میں۔ میرے ساتھ اس کا ایک ہمسایہ بیٹھا تھا، اس نے سرگوشی کی، کہتا ہے مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے، دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے۔ چرب زبان اتنا تھا، بحث شروع کر دی۔ وہ کہتا ہے مجھے بٹھاؤ، میرے ابا کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا۔ خیر میں نے اسے سمجھایا، میری کچھ باتیں جو دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی، میں نے کہا جاؤ معذرت کر کے آؤ۔ 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں بہت سارے آنسو لے آیا۔ میں نے کہا کیا بنا؟ وہ کہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، ابا نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہمارا کہنا ہے دوست آج سینے سے لگو، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا، ہاں پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ آج معذرت کرو بھائی، کل زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ نہیں دے گی۔ خدا کے لیے یار میں آخر پہ اتنا ہی کہوں گا یار، اور میں ہاتھ جوڑ، پہلی بات تو یہ عرض کروں گا خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹا، ایسا بھائی، ایسا دوست ہو جن کی نشاندہی میں کرنے لگوں جن کی میں نے کی ہے۔ اگر خدا نہ کرے اس مجمع میں کوئی بیٹا باپ سے، ماں سے ناراض ہے، اللہ کے لیے معافی مانگ لو یار، نہیں آئیں گے دوبارہ۔ اگر یہ دکھی گئے نا، ان کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، اللہ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس مجمع میں اگر کوئی بھائی بھائی سے ناراض ہے، یار کتنی دیر ہوگی ناراض ہوئے، یاد کرو ہاں، تھوڑا سا پیچھے کبھی کبھی چلا جایا کرو یار، کبھی کبھی ہمیں اپنے آپ کو بھی وقت دینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یار۔ تو خدا کے لیے یار بھائی اگر ناراض ہے تو معاف کر دو، اگر کوئی دوست ناراض ہے تو معاف کر دو، کوئی شاگرد اپنے استاد سے ناراض ہے تو معاف کر دو، اور یار اگر کوئی مرید اپنے شیخ سے ناراض، شیخ کو ناراض تو ان سے معذرت کر لے۔ اور میں یہاں یہ بھی کہہ دوں گا، یہ بھی ایک تلخ بات ہے، اگر امام کو ناراض کیا ہے نا، اور امام کو ناراض کرنا تو ہم سمجھتے ہیں یہ گناہ ہی کوئی نہیں نا، اگر امام سے بدتمیزی کی ہے، ظاہر ہے جس کی گھر نہیں نہ چلتی اس کی یہاں ضرور چلتی ہے، پکھے کیوں چل رہے ہیں، لائٹاں کیوں بل دیاں نے، لیٹرینہ کیوں نہیں صاف، صفا کیوں نہیں چکیاں، کل کتھے سو، ٹائم کیوں بدلے، مینوں پوچھیا کیوں نہیں، دسیا کیوں نہیں، وہ یار وہ کیا رکھا ہے آپ نے، ٹھیک۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگی، مجھے ابھی حالیہ چند دن قبل ایک علامہ صاحب ملے، 26 سال ایک جگہ پہ گزارے، 26 سال 2 نسلوں کو پڑھا دیا یار، 26 سال پڑھانے والے کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ وہ کہتے اب مجھے کہتے کہ مول صاحب اساں تانوں سامان نہیں چکنا، پہلو حساب پورا دے کے جاؤ گے۔ 26 سال کیا کرتے رہے آپ لوگ؟ ہمارے بچوں کو پڑھایا، ہمیں دین سکھایا، ہمیں قرآن پڑھایا، اور ہم نے کیا سلوک کیا؟ معذرت سے کہوں گا بھائی اگر اپنے امام کا دل دکھائے تو ان سے بھی معذرت کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا اگر کسی عالم دین کا دل دکھایا۔ تو اور بھی بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق دے۔ مجھے اچھا لگا کہ ان بچوں نے ایک ویلفیئر تنظیم بنائی اور یہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان بچوں کی ہمیں چاہیے حوصلہ افزائی کرنی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آخری وقت میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا، وسائل ہوں گے تو یہ دینی کاموں میں معاون بنیں گے، تو آپ ان کے ساتھ ان کے معاون، ان کے مددگار ضرور بنیے گا۔ اور اگر آپ دین کا دوسرا نام پوچھیں تو بھائی جان وہ خدمت خلق ہے، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، اور پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے تھوڑے نہیں تھے اس کی عبادت کے لیے، اللہ نے انسان کو انسان کے لیے بنایا۔ اللہ آپ بچوں کی، بھائیوں کی محنت، جستجو، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور آخر پہ اتنا ضرور کہوں گا، کام بڑا ہے اور اللہ نے آپ کا انتخاب کیا،
اور آخر پہ اتنا کہوں گا کہ آپ جب اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدا دے تو آپ پہلی صف میں کھڑے ہوں، پیشانی میں سجدوں کا نور، آنکھوں پر حیا کے پہرے، کانوں میں قرآن کے نغمے اور لبوں پر سونے محمد کے ترانے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔